السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کام کرے، نیک کام کرے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ رمضان المبارک میں بعض عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے روزہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ وفی روایت اخرى، اور ایک دوسری روایت میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یہی وجہ ہے ایک روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے اور بازو پکڑ کر مجھے لے جانے لگے۔ سامنے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، کافی اونچا پہاڑ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھ سکوں۔ وہ کہنے لگے، ہم پکڑ کر لے جائیں گے، ہم چڑھائیں گے۔ ان دونوں نے میرے بازو کو پکڑا اور سہارا دیا۔ میں چلتا چلا گیا۔ جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، میں نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آوازیں جہنم سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا اور وہ اس الٹا لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چیڑی جا رہی تھیں اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، ذرا یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی باچھیں چڑی جا رہی ہیں اور خون بہ رہا ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، روزہ نہیں رکھتے اور روزے کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہوتی، بلکہ جیسی رمضان آتا تھا تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزار دیتے تھے جیسے کہ دیگر مہینے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے عام دنوں میں جب چاہا کھایا اور جب چاہا پیا، اسی طرح انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی اسی طرح گزارا ہے۔ اس لیے آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے علاقوں میں بعض ہوٹل والے چادریں لگا کر، پردے لگا کر، کھانا تیار کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ان پردوں کے اندر چھپ کر رمضان المبارک میں دن میں بجائے اس کی کہ روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن روزہ نہ رکھ کر آرام سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بہانہ میں کام کرتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، اگر کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں تو کام کیسے کروں گا؟ میرے بھائی، رب ذوالجلال نے کام کے لیے 11 مہینے دیے تھے اور یہ مہینہ صرف اور صرف عبادت کے لیے تھا۔ اگر آپ اس مہینے میں بھی اسی طرح اپنی زندگی کا روٹین رکھیں جیسے کہ آپ نے 11 مہینے کیا
تو پھر تیار ہو جائیں یہ سزا پانے کے لیے جو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی باچھیں چڑی جا رہی ہیں اور خون بہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس وقت ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ آج ہم دنیا میں اس طرح پڑ گئے ہیں کہ دنیا کمانے کی خاطر ہمیں روزوں کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، کام کتنا بھی صحیح، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کسی بھی حال میں روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔